ترجموں کو پڑھیں گے سکون بڑا ملے. میں نے رات کو بڑی آیات بینات کی سٹڈی کی. یار حضور کے میلاد کے حوالے سے ہر مرتبہ یہ ایک آیت سناتا ہوں, اس مرتبہ ایک آیت اور ایڈ کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی ابہام کے اندر ہے, ذہن کے اندر اگر کسی کو سمجھانا پڑ جائے, اسے انگلیوں میں یاد ہو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کو بھی پڑھ لے. پہلے 25 کو پڑھ, پھر اس کے بعد سورہ آیت نمبر 58 کو پڑھ, تجھے پتہ چلے حضور کے میلاد کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں. جو مناتے ہیں, جن کے دل کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے خوشی کا تصور ہے, وہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرے گا. اور جنہوں نے نہیں منانی انہیں ہم کیا کہیں, میرا وہ موضوع نہیں. پہلی آیات بینات سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 25. واللہ یدعو الی دار السلام. سبحان اللہ, محبت سے کہہ سبحان اللہ. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے. دار السلام, سلامت رہنے والے گھر کی طرف پکارتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ساتھ ہی فرمایا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ, إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پہلے حصے کے اندر فرمایا کہ اللہ سلامتی والے گھر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. پھر دوسرے حصے کے اندر فرمایا اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. دو حصوں کے اندر قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. پہلا حصہ واللہ یدعو الی دار السلام, قرآن پاک نہ کسی مولوی کا بیان, نہ کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب, یہ کتاب بھی کتاب اللہ. سبحان اللہ. اور وہ کتاب جو اتری ہے قلب مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو کر لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے, لوگوں فتنوں کا دور ہے, میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایسے جڑ جانا کہ بروز قیامت وہ تمہیں جدا کرنا بھی چاہے تم نہ ہو سکو. سبحان اللہ. اسی کے اندر تمہاری بقا ہے, اسی کے اندر تمہیں سب کچھ ملے گا. پھر سنیں, میں توحید مانتے ہوئے بار بار سنا اس لیے رہا ہوں, ویڈیو تو بن رہی ہے, وہ تو بنتی رہیں گی, آپ سنتی بھی رہیں گے, لیکن جو لائیو بیٹھ کر سنا جاتا ہے نا, وہ بندہ زندگی کے اندر یہ چیزیں یاد رکھتا ہے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, سورہ یونس آیت نمبر 25 پارہ نمبر 11, واللہ یدعو الی دار السلام. کیا کہتا ہے رب العالمین, سلامتی والے گھر کی طرف بندوں کو پکارتا ہے کہ آ جاؤ دار السلام. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے یا چلنے کا موقع دیتا ہے یا چلا دیتا ہے, دونوں صورتوں کے اندر یہ چیز ان کے اندر رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے میلاد بدعت ہو یا شرک ہو اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جائے؟ میں نہیں کم از کم مان سکتا کہ یہ ساری کی ساری کائنات بھری پڑی ہے. یہاں ایک جملہ یہاں دے دوں, پھر اس کے بعد میلاد کی آیت پر میں آتا ہوں. اگر توجہ ہے تو محبت سے کہہ سبحان اللہ. اگر جاگ کر سن رہے ہیں, 25 دسمبر آل اوور ورلڈ, پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باصالت منائی جاتی ہے. کہیں آپ محبت سے کہہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات کے ساتھ ساتھ سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر کسی کے ذہن کے اندر میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں, صحابہ نے منایا کہ نہیں, حضور نے اس کا حکم دیا کہ نہیں, اس کا جملہ یہاں نوٹ کریں کہ 25 دسمبر ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے. وہاں کوئی فتویٰ بازی نہیں, کوئی یہ نہیں کہتا ایسا مناؤ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے, صدقے جائیں مسلمانوں کے, مسلمانوں کے اندر پلانٹڈ کر کر لوگ داخل کیے گئے کہ سب سے پہلے حضور کے میلاد پر انگلی اٹھاؤ. یہاں پر 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے فتویٰ بازی بھی آ جاتی ہے, ذہن سازی بھی آ جاتی ہے. اور خدا کے بندو,
اگر یہی ہے تو پھر ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا کرو. وہاں سے فنڈنگ آتی ہے تب چپ کر جاتے ہو. یہاں بھولے والے مسلمانوں کو. لیکن میں کہتا ہوں کہ صدقے جائے پوری دنیا کے اندر اب تو حضور کے شہر کے اندر بھی میلاد منانا شروع ہو گیا. کہاں کہاں سے روکو گے حضور کا میلاد؟ اب تو گلی گلی نگر نگر گھر گھر خاندان خاندان گلی گلی شروع ہو چکا ہے. یہاں سے آگے بڑھ کر کہوں کہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ حضور کا میلاد منانا شرک و بدعت ہوتا اور اللہ رب العزت اس کام کو بڑھاتا چلا جاتا. ہماری کیا اوقات ہے؟ پہلے 2 مناتے تھے اب 200 مناتے ہیں. پہلے 200 مناتے تھے اب 2 لاکھ مناتے ہیں. اگر پہلے 2 لاکھ مناتے تھے اب 2 کروڑ اور 2 ارب منا رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑھتے ہی چلا جا رہے ہیں. پھر آئے اس طرف. یہ تو تھی پہلی آیت مبارکہ. یہ ہے سیدھی راہ جس پر اللہ رب العزت ہمیں چلا رہا ہے. اب قرآن کی دوسری آیت نمبر 58 یہ بھی سورہ یونس کی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل چاروں قلوں کی کتنی اہمیت ہے سب کو پتہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تو کیا ملے گا؟ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں بھی کل لگا کر اہمیت بتا دی کہ مومنوں حضور کے میلاد کے حوالے سے جو آیت میں نے نازل کرنی ہے اس کی شروع کو بھی میں نے کل لگا دیا. یہ نہیں کہا لوگوں تم بیان کرو. فرمایا محبوب آپ بیان فرما دیجیے. آپ کے لب مبارک ہلیں گے جنبش لیں گے جڑیں گے محبت کے ساتھ. درمیان سے جب محمد کہا جائے تو زبان ملتی ہے. یہاں بھی کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کیا کرو؟ فلیفرحوا خوشیوں کا اظہار کیا کرو. تو ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں؟ یہ تو ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس کی گہرائی کے اندر چلے جائیں. تو ایک بات اور سن لیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا 12 ربیع الاول شریف کو ہوئے اور سب سے آخر پر آئے کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے. لیکن آپ دنیا کے اندر پیدا تو اینڈ پر ہوئے ہیں لیکن دنیا میں اور دنیا سے پہلے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی نور کے اندر نور مصطفیٰ کو ضم کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا آپ سے پوچھا گیا. یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کا نکاح بھی ہوا. حق مہر بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل تو لوگ حق مہر کی طرف توجہ نہیں نہ دیتے. لیکن آج سنو سلطان قطب الدین ایبک والو جب ان دونوں ہستیوں کے نکاح کا وقت ہوا تو پوچھا گیا کہ ان کا حق مہر کیا ہے. توجہ ہے ان کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ نہ کریں دونوں مل کر میرے محبوب پر درود پڑھ دیں یہی ان کا حق مہر ہے. پھر ہم کیوں نہ پڑھیں؟ صلی علی نبینا میں نے پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا.
مما یجمعون. ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ادھر فرمایا فضل اور رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو. یہاں حضور تاجدار کائنات کو رحمت للعالمین سے نواز دیا گیا. یا اس آیت کا انکار کرو یا اس آیت کا انکار کرو, دونوں میں سے کسی ایک آیت کا انکار کر کر حضور کے میلاد کا انکار کر سکتے ہو. اور لوگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے حضور کا میلاد اس لیے بھی منایا کرو, اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے اے محمد تو خدا نہیں, اس لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے. جو ہے جملے پر غور نہیں کیا. حضور کے میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام خدا نہیں. نبی علیہ السلام جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نا جی اللہ کے ساتھ ملا دیا, تو بھائی ہم حضور کا میلاد مناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو یہ کہا جائے کہ خدا تو پیدا نہیں ہوتا, محمد تو پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. اور یہاں رک کر ایک اور چیز سنیں. نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور دو چیزوں کو, دو کرداروں کو بڑی تکلیف ہوئی. اب آپ نے غور کرنا ہے کہیں وہ دو کردار ہمارے آس پاس تو نہیں. ایک جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب نے کیا, ایک اکڑ گیا. فسجدوا الا ابلیس وکان من الکافرین, کافرین میں سے ہو گیا. کون؟ شیطان. اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا میں یہ جو انا ہے نا اس میں بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں. اس نے کہا جی میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے بنا. اس نے کہا تو مٹی نہ دیکھ, میرا حکم دیکھ. میرے حکم کی نافرمانی کی ہے, میرے حکم کو پس پل ڈالا ہے, جا ساری زندگی دھکے کھاتا رہے گا. کہا کہ اتنی عبادتیں کی, اللہ اللہ کی, سارا کچھ کیا, کچھ تو انعام ملے گا. کہا جا اپنے محمد کے صدقے تجھے وہ بھی دے دوں گا, بتا کیا چاہیے. کہا زندگی چاہیے. اور کرے گا کیا؟ کہا حضور کی امت کو گمراہ کروں گا. کہا جو تیرے ہوں گے نا وہ میرے ہو نہیں سکتے, لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے قریب جا نہیں سکتے. بس اتنی سی بات ہے. دوسرا, پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد یہودیوں کا ایک اکٹھ ہوا. سارے یہودی سر جوڑے, انہوں نے کہا جی آؤ, سنا ہے عبد المطلب کے ایک جو بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا. ہمیں تو پتا ہے اس محمد کی نشانیاں کیا ہیں, اس نبی کی نشانیاں کیا ہیں, لیکن دیکھنا ضرور لیکن بولنا نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں, یہ نبی قریش کے اندر آ گیا ہے, اور اگر یہ خاتم النبیین ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس کی خاتم النبیین, اس کی ختم نبوت والے معاملے کو ظاہر نہیں کرنا. اسی لیے ہم شور ڈالتے ہیں لوگوں ان دنیا دار کمینوں کے پیچھے اپنا ایمان مت ضائع کرو, حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو بھی سیاست بنا دیا. حضور کی ختم نبوت کا نام آ جائے تو پتہ نہیں کتنے وولٹیج کا جھٹکا لگتا ہے. لگے جھٹکا تو مر جائے, ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گر جائے. جس کو حضور کی ختم نبوت کا حیا نہیں, جس کو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی پرواہ نہیں, ہماری جوتی کی نوک پر ہے وہ, ہمارے لیے کوئی اس کی حیثیت نہیں, جو مرضی ہو. لیکن صدقے جائیں, ساروں نے آ کر دیکھا, آئے تھے زیارت محبوب خدا کے لیے, لیکن جب مہر نبوت دیکھی تو دنگ رہ گئے. کہا چھٹی ہو گئی ہے, آپس میں گفتگو شنید چل رہی ہے. کہا چھٹی ہو گئی ہے, جو ختم نبوت کی مہر ان کے کندھوں پر ہے. اس لیے اب بنی اسرائیل سے نبوت ٹرانسفر ہو چکی ہے, یہی خاتم النبیین ہے. پتہ ان کو پہلے دن ہی چل گیا تھا, لیکن ان کی نسلوں نے ایک عہد لیا تھا کہ ہم تا قیامت
حضور کی ختم نبوت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے، اٹھواتے رہیں گے، لوگوں کو خریدتے رہیں گے، لیکن صدقے جائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ آتے رہیں گے، ہوں گے معذور، بیٹھے بھی چیت پر ہوں گے اور سارے کے سارے کفر کو ہلا کر رکھتے ہیں۔ 50 سال کا کام ان کا زمین بوس کر کر اپنی قبر مبارک کے اندر چلے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تھا کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک ادنا سا غلام تھا، آیا تھا اپنا کام کر کر چلا گیا۔ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہی پیغام ہے لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو، میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جن چیزوں کی سخت ضرورت ہے اس کے لیے ہے کہ ہمیں میلاد کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ میلاد کا مقصد ہندوؤں کے طرز پر نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو، خوشی کا اظہار ضرور کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، محافلوں کے اندر شامل ہو، ذکر و اذکار کی محفل کرو، خوبصورت اچھے لباس پہن کر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو تمہاری جیب اجازت دیتی ہے غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور بولو کہ یا رسول اللہ میری جیب اتنی اجازت دیتی ہے، میں نے اپنی محبت کا اظہار اور آپ کے میلاد کی خوشی کا یہ انداز اپنایا ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک چیز اس دور کے اندر ہم نے دیکھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی باری آتی ہے پورا سارے دن یاد رکھتا جتنا میلاد تے خرچ کیتا جائے اینا کسی دی بیٹی دی نکاح کر لیں دے تو بھائی یہی تم جملہ 14 اگست والے دن بول دو، یہی جملہ کسی اور فنکشن پر آپ بول دو، تمہیں میلاد والے دن ہی یہ جملے کیوں یاد آتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کی شادیوں کے اندر اس سے زیادہ خرچ کرو، لیکن نبی کے میلاد کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کرو۔ تیرا پتر جمے میرا جمے اسی مٹھائیاں ونڈیے تو جدو سونا تاجدار کائنات آوے تو اسی منہ چک کے پوچھا بڑھا کے بہ جائیے، نا 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 نا۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، تقریر جتنی مرضی کر لیں اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا جو تڑکا ہے نا وہ بڑے بڑے نا بل نکال دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، جو حضور کے میلاد پر انہیں فتوے یاد آ جاتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے قرآن کی آیتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ملحدوں یعنی بے دینوں کی مربت کیجئے، ان کی خوب ٹھکائی کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، واپس آگے ذرا سبحان اللہ، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، شیطان کو چھڑانے کے لیے حضور کے میلاد کا بڑھ چڑھ کر نعرہ لگائیے، آمد مصطفیٰ، تو نہیں بولے وہ بھی محبت سے بولے، اسی کلام پر اختتام ہے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ غور سے سنیے گا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، یہ نجدیوں کی یہ خوبصورت عادتیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کے نور و بشر کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کی اولاد کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے تھے ان کا انکار کر دیا، امت کے اندر ایک عجیب سی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، یہ اس دور کے اندر 100 سال پہلے کی ہے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے،
حضور کے میلاد کے حوالے سے آیات بینات کو بیان کیجئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین واما بنعمت ربک فحدث. یہ بھی قرآن پاک کی آیات بینات. اور سب سے پیاری سورہ مریم پارہ نمبر 16 کے اندر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہ بھی پیاری آقا علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اسی آیت مبارکہ کے ترجمے کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ذکر آیات ولادت کیجئے. آخری جملے محبت سے کہ ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ اس لیے کروایا کہ آپ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں نا وہ ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیتے ہیں. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور یہ ہمارے لیے پیغام ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اور جس محبوب نے ہمیں خودسرات پر فائدہ دینا ہے, جس محبوب نے ہمیں قبر کے اندر بچانا ہے, جس نے پہلے 2 سوالاتوں کے بعد تیسرے سوال پر اپنی زیارت کے بعد ہمیں میٹھی نیند سنا دینا ہے, آج اس کے میلاد پر اپنی زبانیں مت کھولو, حضور کے میلاد پر صرف ایک ہی طریقہ اپناؤ, منانا ہے مناؤ, نہیں منانا تو کم از کم خاموش ہو. جو ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اور کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. اب کم از کم 12 ربیع الاول شریف تک ہم نے صبح و شام بلکہ پورے ربیع الاول شریف کے اندر جگہ جگہ صبح و شام ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محافلیں سجانی ہیں. ضروری نہیں ہے کروڑ روپیہ ہو تو محفل ہونی ہے, لاکھ روپیہ ہو تو محفل ہونی ہے. مجھے وہ چنے لے کر بیٹھ کر میلاد منا لینا وہی قبول ہو جائے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جان کافر پر قیامت کیجئے. کافروں کو بھی پتہ چلے یہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے پروانے, نبی علیہ السلام کے میلاد منانے والے اس محبت کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں, میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دیتے ہیں. جو نبی کی ناموس کی طرف ہاتھ اٹھتا ہے اس ہاتھ کو بھی توڑ دیتے ہیں, جو زبان نکلتی ہے کھٹی سے زبان کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں, اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, لیکن مڑ کر پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے ماں باپ کا کیا ہوگا. یہ اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دیتے ہیں. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یا رسول اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اس پر قرآن پاک کی ایک آیات بینات پڑھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ کہے جی قاری صاحب نے پتہ نہیں یہ نعت سنا دی ہے, قرآن کے اندر تعالیٰ حضرت نے لکھا ہے, کلام لکھے, میں ہاں یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اس پورے کلام کی
ابتدا سے لے کر اینڈ تک اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھا. یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ حکم فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام کو، یا ایھا النبی جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کرو. اور ساتھ کیا کرو؟ کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین پر سختی کرو. اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ بات انہوں نے کس زبان کے اندر کہی ہے. آج بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت سرزمین پاکستان کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز میلاد تو ابھی بھی شروع ہوا ہے نا، لیکن ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں، آپ نے کم از کم ایک چیز اپنانی ہے. جو میں یہ آخری پیغام آپ کو دیکھ رہا ہوں، بیان بھی آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے بڑی محبت کا بھی اظہار کیا، کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے پاس ریکارڈڈ طور پر یہ دیکھیں کہ کم از کم اس ربیع الاول شریف کے اندر آپ درود پاک کتنا پڑھتے ہیں. 5 منٹ بیٹھ کر انگلیوں پر بھی گن کر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑا حضور تاجدار کائنات کے لیے تحفہ درود پاک کا. اور درود شریف کی برکت یہ ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو وہاں تمہارا تو نام لیا جانا ہی جی ہے، ساتھ ساتھ تمہارے والد کا نام بھی لیا جائے. اس لیے پتہ چلے گا کہ عمل تو کرے گا، ثواب تیرے باپ کو بھی ملے گا. اگر زندہ ہے تب بھی ملے گا، اگر دنیا سے چلا گیا تو تب بھی ملے گا. وما علینا الا البلاغ.